کوہستانی زبان بھی انڈو آرین زبان ہے جڑی ساڑھے خیبر پختونخوا دے نارتھ وچ بولی جاندی ہے. اس زبان دے ایک محقق ریسرچر گندھارا کو بورڈ وابستہ گزشتہ کئی سالہ سی 20 سالہ سے ایک فرد ساڑھے نال وابستہ ہوئے انعام اللہ دا نام ہے. بحرین سوات سے انہوں دا تعلق ہے. ریسرچر ڈکشنری دے خالقن اپنی زبان دے کوہستانی زبان دے. میں انہوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آمون تے توانوں انڈو آرین زبانہ دے ایک اور رنگ کوہستانی سی روشناس کراؤں. جناب انعام اللہ صاحب. میں آپ کے سامنے کوہستانی زبان کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. دلچسپ بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لٹریچر میں کوہستانی نام کی کوئی زبان نہیں ہے. ایتھنولوگ میں جو زبانوں کا عالمی ایک مجموعہ ہے اس میں کوہستانی نام کی کوئی زبان نہیں ہے. ٹرنرز کمپیریٹو ڈکشنری آف انڈو آرین لینگویجز جس میں 20 زبانیں ہیں ہمارے علاقے کی اور یہ شمالی پاکستان کی, ان میں کوہستانی نام کی کوئی زبان نہیں ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ہند کو بھی کوئی نام نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا اس پر تکیہ کریں کہ ہمارے مستشرقین جو اورینٹلسٹ ہمارے اوپر کام کریں وہ ہمیں جو نام دے دیں, ہم اس پر امن نہ و صدق نہ کہیں. لٹریچر میں جو نام ہو, محققین نے جو نام دیا ہو, ہم اسی پر صبر کریں, یا زمین پر موجود عوام جو اپنے آپ کو جو نام کہتے ہیں اس نام کو ہم اس کو ہم اولیت دیں. لوگ اپنے آپ کو کوہستانی کہتے ہیں. کتنا عجیب ایک منظر ہے کہ لوگ اپنے آپ کو کوہستانی کہتے ہیں. گلگت سے لے کر کے چترال تک, بلکہ کنڑ افغانستان تک کے لوگ اپنے آپ کو کوہستانی کہتے ہیں. باہر کے ریسرچرز آ کر کے اس کو شنا کوہستانی, یہ انڈس کوہستانی, یہ توروالی ہے, یہ گاوری ہے, یہ پلولا ہے, یہ دامیلی ہے, یہ گوارباتی ہے. بھائی ٹھیک ہے, یہ لہجے ہیں. ان زبانوں کے آپس میں بولنے والے جو ہیں ان کے بیچ میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں, بڑے بڑے دریا ہیں, جس کی وجہ سے وہ الگ الگ لہجے بن گئے ہیں اور الگ الگ زبانیں بن گئی ہیں. وہ ایک حقیقت ہے. لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ ان زبانوں کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں الفاظ مشترک ہیں. ابھی میری محترمہ جو سرائکی میں بول رہی تھی, میں سوچ رہا تھا کہ میں پہاڑوں کے اندر برفانی پہاڑوں کا رہنے والا بندہ ہوں. یہ جب گھنو کہتی ہے تو میں بھی تو گھن کہتا ہوں, لینے کو گھن, لنگ کسی لنگ جاؤ, میں بھی توروالی میں لنگ, عبور کرنے کو لنگ, گزرنے کو لنگ. یہ توڑنا تو بہت آسان کام ہے, ہمیں توڑا گیا ہے بار بار. ہمیں یہ جو ضیاء صاحب نے کہا کہ کبھی یہ دیش کبھی وہ دیش, زبان کی بنیاد پہ ہمیں توڑا گیا ہے. توڑنا بہت آسان کام ہے, جوڑنا بہت مشکل ہے. جوڑنے کی کسی نے کوشش ہی نہیں کی ہے. یہ جو سلوگن ہے ہند آریائی کہ پاکستانی زبانہ دی ترقی کے ذریعے قومی یکجہتی کا حصول, میں گزشتہ چند مہینوں سے یہ جو کوہستانی زبانیں ہیں ان کے مختلف لہجوں میں جو مشترک الفاظ ہیں میں ان کو دیکھ کر کے حیران رہ جاتا ہوں. تو میں ضیاء صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اکیڈمی میں کسی کے ذمہ یہ کام بھی لگائیں کہ ہند آریائی زبانوں میں جو مشترک الفاظ ہیں ان کی ایک الگ لغت بنائیں. جس طرح کہ اردو سائنس اکیڈمی نے آج سے کئی سال پہلے ایک کوشش کی تھی 7 زبانی لغت, جس میں بنگلہ زبان بھی شامل کی گئی تھی. یہ بات اس سے پہلے کی بات ہے, یہ سقوط ڈھاکہ سے پہلے کی بات ہے. جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر ہم کرنسی نوٹوں کے اوپر بھی زبان کا نام لکھ دیتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس سے پہلے ایک دوسرے کو عزت دیں.
یہ ہمارے جو محترم نے بات کی زبانی استحصال اور لسانی بدمعاشی، حالانکہ ہمارے قائدین جو تھے وہ مخلص تھے. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، قائدین کا میرا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی زبان گجراتی تھی، اس کی زبان اردو نہیں تھی، سندھی نہیں تھی. گاندھی کی زبان بھی گجراتی تھی. ایک بانی ہند کا جو ہے اس میں ابھی ہندی کا توتی بولتا ہے، اور بانی پاکستان میں اردو کا. حالانکہ اردو میں یعنی کروڑوں روپے اربوں روپے کے بجٹ پر جو ادارے چلتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. گویوں نے جو اس زبان کے ترقی کے لیے کیا ہے، گویوں نے، جس کو ہم بہت نیچ سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے اردو کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے، یہ میں اپنے اس پر 2 منٹ مجھے دے دیں. کوہستانی زبان کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. کوہستانی کو آج تک ایک زبان کے طور پر پروجیکٹ ہی نہیں کیا گیا ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے کچھ ساتھیوں کا یہ کہنا تھا کہ بھئی یہ تو ایک زبان ہے، کیونکہ سارے زمین پر عوام جو ہیں وہ اپنے آپ کو کوہستانی کہتے ہیں. اور باہر کے ریسرچر باہر کے کیوں نہ کہیں، یہ جو آپ نے خلا بنایا ہوا ہے، ادارے تو ہے نہیں، ادارے نہیں ہیں، تو اس خلا کو تو کسی نے بھرنا ہے. پتہ نہیں بھرنے والے کا ایجنڈا کیا ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مجھے بھئی تم توروالی ہو، یہ گاوری ہے، یہ پلولا ہے، یہ گامیلی ہے، یہ پلان. حالانکہ ورلڈ لسٹ کو میں نے جب نکال کے دیکھا تو یہ سارے کوہستانی اور خود اپنے آپ کو بھی کوہستانی کہتے ہیں. شمالی افغانستان سے لے کر کے کنڑ اور چترال کے علاقے سے ہو کر کے گلگت تک، یہ سارا علاقہ جو ہے یہ کسی زمانے میں دردستان کہلاتا تھا. اور لٹریچر میں ہے کہ یہ دیز آر ڈارڈک لینگویجز. ڈارڈک لینگویجز کے اندر اس کو شعوری طور پر ایک گروپ رکھا ہوا ہے، اس کا نام ہے کوہستانی گروپ. اور لیکن کوہستانی نام کی کوئی زبان نہیں ہے. یہ ایک عجیب بات. اب یہ دیکھا ہے کہ بھئی یہ تو ایک زبان ہے، اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں الفاظ مشترک ہیں. جس طرح سرائکی اور ابھی پنجابی میں بات کی گئی، ہندکو میں بات کی گئی، کتنا مجھے اجنبیت محسوس نہیں ہوئی. اسی طرح یہ جو خیبر پختونخوا میں کوئی 24-25 زبانیں بولی جاتی ہیں، اس میں کوئی 10-11 زبانیں ایسی ہیں جو انڈیویجولی اپنے آپ کو کوہستانی کہتی ہیں. تو یہ تو کوہستانی کا لفظ کوئی اپنے ساتھ لکھتا بھی نہیں تھا. یہ تو ایک ہماسا کوہستانی ایک خاتون تھی جو افغانی کا خاتون تھی، اور وہ مس انگلینڈ منتخب ہو گئی، اور پھر مس انگلینڈ سے جب وہ مس یونیورس کے طور پر نامزد ہو گئی تب سامنے آ گیا کہ یہ کوہستانی بھی کوئی ہے، یہ بھی کوئی قوم ہے. تو ابھی یہ ہماری ایک خواہش ہے کہ میں ایک آخری پیراگراف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ اس نام کی ایک نہیں 10 سے زیادہ زبانیں موجود ہیں، اور سبھی بولنے والے اپنی اپنی زبانوں کو کوہستانی کہلانا پسند کرتے ہیں. یہ ساری زبانیں کوہستانی زبانیں ہیں، اور ان کے بولنے والے کوہستانی عوام کہلاتے ہیں، جو نہ صرف جغرافیائی اور تاریخی لحاظ سے باہم مربوط اور متعلق ہیں، بلکہ ان کی زبانوں میں سینکڑوں نہیں ہزاروں الفاظ مشترک ہیں. ان سب میں مخصوص کوہستانی آوازیں بھی مشترک ہیں. کوہستانی آوازیں جو کہ پشتو میں اور اردو میں نہیں ہیں، جو آپ کے لیے بھی ایک اجنبی چیز ہوگی، جس طرح کہ ش، ش، ژ اور ش. یہ اس طرح کی آوازیں ہیں جن کے لیے مقامی طور پر لوگوں نے خود ہی سین کے اوپر 4 نقطے اور رے کے اوپر 4 نقطے اور ہے کے اندر 4 نقطے یہ لگا کر نئے کیریکٹرز بنائے ہیں آوازوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. ان کے بولنے والوں میں رسم و رواج، ثقافت اور مزاج میں بھی ہم آہنگی ہے. تو پھر کیوں نہ ان زبانوں کو مشترکہ طور پر ایک ہی کوہستانی نام دیا جائے. یہ نام پاکستان کی وسیع تر لسانی اکائیوں میں سے ایک قابل شناخت اکائی بن سکتی ہے، جو کہ ان کی عددی کمی کا ازالہ کر سکتا ہے، اور دیگر لسانی اکائیوں کے درمیان ان کے سیاسی قد کاٹ اور عددی حجم میں اضافہ کر سکتا ہے. یہ نام ان دردی زبانوں کے بولنے والوں میں نسلی، لسانی اور ثقافتی قربت بھی بڑھا سکتا ہے.
اگر لہجوں کے فرق کو الگ الگ زبانوں کی بنیاد بنایا جائے تو ایک پشتو سے درجنوں پشتو زبانیں بن سکتی ہیں. میں فخر سے کہہ سکتا ہوں اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک انڈو آرین اور کوہستانی کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ بین الاقوامی فورم پر پشتوں کی نمائندگی میں کر رہا ہوں. انٹرنیٹ ویب سائٹ لکھنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کہ عربی رسم الخط میں ویب سائٹیں لکھی جائیں. یہ آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ صرف رومن میں ہی لکھی جائیں. اچھا, اس عربی رسم الخط میں بہت ساری زبانیں لکھی جاتی ہیں جس میں یہ پنجابی اور یہ پشتو اور یہ ساری سندھی اور یہ ساری عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں. تو پشتو کے لیے عربک اسکرپٹ کمیٹی والوں نے میرا نام, میں ہنس رہا ہوں کہ بھائی یہ دیکھیں کجا عاشق کجا کالج کی بکواس. ہمیں تو ہماری تو ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے پشتون بھائی ہمیں کہتے ہیں یا کیا سب فرانسیسی کی خبریں کہ ہمارا سم پختوں کی بولے خبریں لیتے. یار ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں یار. تو آج اس کی نمائندگی یہ بندہ جسے کوئی پشتون نہیں سمجھتا وہ بین الاقوامی فورم میں ابھی میں نے ٹیبل جمع کر دیا کہ پشتو کے کون سے کریکٹرز ہونے چاہیے جو انٹرنیٹ پر ویب سائٹ بنانے کے لیے وہ کام آئیں گے. تو ایک پشتو سے درجنوں پشتو بن سکتی ہے. مسیت والا پشتو, مسیدی پشتو اور وزیری پشتو یہ آپس میں باتیں کریں یا سوات میں آ کر کے یہ وہ بولنے لگے اپنے لہجے میں, کوئی کت بھی نہیں سمجھے گا, لیکن کہلاتی وہ ایک ہی پشتو ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کوہستانی کیوں نہیں کہلا, یہ پارا پارا کرنے کے لیے یا ہمیں پارا پارا کیا جائے اور پھر قومی اور صوبائی سطح پر وسیع تر کوہستانی شناخت کو اجاگر کرنے کے لیے انہیں کوہستانی لکھا اور پکارا جائے تاکہ ایک ہی نسلی گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں یکجہتی پیدا کی جائے جو کئی ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں اور جن کی قابل ذکر سیاسی حیثیت نہیں رہی ہے. اس مشترک شناخت کو ان کی قوت میں تبدیل کیا جائے جو ان میں اتفاق و اتحاد کو فروغ دے اور ان کو درپیش مشترک مسائل کے حل میں ممد و معاون ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.